الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل عزت تکریم و معزز حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، ہمارا دروس و تفسیر کا سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ۔ یا عربی دانی کا مظاہرہ صرف نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، اور اس کے اندر جو تاریخ انسانی کے نزول قرآن سے پہلے کے صدیوں اور ہزاروں سال جو کچھ انسانیت کے ساتھ بیتتا آیا ہے، اور انبیاء کرام کی جماعت آ کر انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتی رہی ہے، اس کے احوال بھی درج ہیں، اور وہ احوال آج کے انسان کے لیے اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح ہزاروں سال پہلے جن کے احوال ہیں ان کے لیے قابل عمل تھے، اسی طرح یہ احکام آج بھی اس قرآن کی برکت سے انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ ہمارے لیے اس کے اندر تاریخی قصص بیان کرنے سے ہمارے لیے اس کے اندر بڑی رہنمائی ہوتی ہے، تاریخ میں جھانکنے کا ایک موقع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے اس جہان کے اندر رہتے ہوئے تاریخی احوال کو اور ان اقوام کو اور ان انبیاء کرام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے لیے جو راستہ اختیار کیا ہوتا ہے، یہ اس کا عکس ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی اسی طرح جن قوموں پر سابقہ قرآن نے عذاب کے احوال دیے ہیں، کہیں ہم اس راستے یا اس ڈگر پر تو نہیں چل رہے۔ اس لیے یہ پرانے تاریخی احوال اور ان قوموں کے انجام
انبیاء کرام کی تعلیمات کا نظام، یہ اس وجہ سے قرآن کریم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ابھی جو سورۃ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے سے ایک نوح علیہ السلام کی ذات اور ان کے ساتھ قوم کے احوال کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، جو آج ہمارے اس درس کے تسلسل کا حصہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، نوح علیہ السلام کم و بیش آج سے 7,500 سال پہلے کے رسول ہیں، اور یہ انبیاء کرام کی تاریخ میں پہلے اولو العزم رسول ہیں۔ اولو العزم انبیاء کرام جو ہیں وہ 5 ہیں، جن میں پہلے نوح علیہ السلام ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب انبیاء کے سرتاج الانبیاء اور امام الانبیاء اور سردار الانبیاء علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں۔ اس کے بعد 3 جو ہے وہ رسول، 313 جو ہے وہ رسول نبی ہے، یعنی ایسے انبیاء کرام جنہوں نے انسانیت کو ایک نیا رخ دیا ہے، نئے انداز سے انسانیت کی خدمت کی ہے، اور پرانی ڈگر سے لے کر ان کو نئی ڈگر عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں انسانیت کی بھرپور رہنمائی کی۔ ان کی تعداد 313 ہے اور باقی نبی ہے۔ تو نوح علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے اولو العزم رسول ہیں جو آج سے کم و بیش 7,500 سال پہلے گزر گئے۔ ان کی ذات جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑے معجزے کا اظہار ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو شخصیت مطہر اور مبارک ہے، وہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ عمر کے لحاظ سے بھی 1050 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی، اور شخصیت کے اعتبار سے بھی ان کی ذات ایسی تھی جو 950 سال نبوت اور 100 سال اس کے علاوہ 150 سال میں انہوں نے ہمیشہ بھرپور جوان نظر آتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا معجزہ ہے۔ ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار نہیں آئے، ان کے بال سفید نہیں ہوئے، ان کی نظر کمزور نہیں ہوئی، ان کی سماعت کمزور نہیں ہوئی، اور ان کی شخصیت جو تھی 1050 سال کے باوجود وہ ایسے نظر آتے تھے جیسے 40 سال کا نوجوان ہے۔ یہ ان کی ذات کے اندر معجزہ تھا، اور ان کی حیات طیبہ اکثر و بیشتر معجزات ہی کا مجموعہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس ہستی نے 950 سال رسالت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اس معاشرے کے اندر دن رات محنت کی۔ قرآن گواہ ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کے لیے صبح اور شام ایک کر دی ہے تیرے دین کی عظمت اور تقدس کی آواز لگاتے لگاتے۔ ہم اگر اپنے آپ کو ذرا چشم تصور میں لائیں تو ہم میں کس قدر تبلیغ کا ایک جوہر ہے۔ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ اگر کسی کو ایک دفعہ دین کی بات کرتے ہیں اور وہ توجہ نہیں دیتا
تو ہم اس سے اس قدر اس سے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور دنیا جہان کو بتاتے پھرتے ہیں دیکھو جی میں نے اس کو نماز کے لیے کہا تھا، یہ اس کے لیے نہیں آتا، یہ ادھر جاتا ہے، یہ کرتا، اور ہم اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں تبلیغ کر کے۔ آپ اندازہ کریں ایک ہستی ہے جو فرما رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جتنا بھی ان کو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلسل 950 سال میں نے ان پر محنت کی ہے، اور میں نے جب بھی انہیں بلایا ہے ان کی اکثریت جو تھی وہ فرار ہو جاتی تھی۔ میری عرض یہ ہے، اس میں میرے لیے ہدایت یہ ہے، میرے لیے پنہاں پیغام یہ ہے کہ کہیں میرا مزاج بھی ایسا تو نہیں بن گیا کہ جہاں کہیں دین کی بات ہو رہی ہو وہاں میں بھی فرار ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام تو 950 سال وقت کا اولو العزم رسول صبح شام محنت کرتا رہا اور اس کی قوم فرار ہوتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احوال بیان کر کے میرے لیے پیغام یہ دیا ہے کہ کہیں میرا مزاج بھی اس حد تک تو نہیں بگڑ گیا کہ جب مجھے دین کی بات کی جائے، اسلام کی بات کی جائے، سنت خیر الانام کی بات کی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بات کی جائے، کہیں میرا مزاج بھی بگڑ تو نہیں جاتا، میرا دل بھی کہیں فرار ہونے کو تو نہیں کرتا، کہیں میرے اندر بھی اسلام کی عظمت اور تقدس کے نتیجے میں دنیا داری اور اس جہان کے اندر اللہ کے دین کی جو ہے پاسبانی اس سے فرار ہونے کو دل تو نہیں کرتا۔ اگر ہمارا مزاج بھی وہی بن گیا ہے تو 7,500 سال پہلے جن کے مزاج تھے تو ہم نے ترقی نہیں کی بلکہ ہم نے اس حد تک تنزلی کی ہے کہ ہم 7,500 سال شرف انسانیت سے پیچھے۔ اس کے لیے یہ پیغام ہے، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ کوئی تاریخی افسانہ نہیں ہے، قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے یہ حق ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، بڑا تجزیہ ہے، اس کے لیے پیغام ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر جھانکنے کا یہ خوبصورت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک انتظام ہے۔ 950 سال کا عرصہ معزز خواتین و حضرات کم نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں بگاڑ کا یہ عالم تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے اولو العزم رسول نے اس حد تک بھرپور انداز میں میرے دین کی عظمت کا پیغام پہنچایا ہے، اور اس کا اس حد تک انہوں نے باغیانہ رویہ ان کی عوام نے اپنایا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف جب وہ بلاتے تھے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ فرار ہو جاتے تھے۔ میرے بھائی آج 7,500 سال گزرنے کے بعد بھی کہیں ہمارا مزاج بھی ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جب دین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، شریعت خیر الانام کی بات آئے، سنت مطہر و مقدس کے بارے میں بات آئے، تو کہیں ہمارا دل بھی یا ہمارا مزاج بھی فرار ہونے کو تو نہیں کرتا۔ اگر ہمارا مزاج بھی ایسا ہی ہے اور ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر بھی وہی جراثیم دار آئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح کے ساتھ سلوک کیا تھا، کہیں ہم بھی اس کے مستحق تو نہیں ہو رہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے، ہمارے لیے اس میں یہ پیغام۔ تو 950 سال کے بعد جب اتمام حجت ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حکم جاری فرمایا،
فرما اے میرے اللہ میں نے تو اپنی طرف سے دن رات کر دی اور 9.5 صدیاں میں ان کے ساتھ تیرے دین کی خدمت اور تیرے پیغام اور تیری نام کی تبلیغ میں لگا رہا ہوں. فلم یزدہ دعائی الا فرارا، میں نے تو جب بھی انہیں بلایا ہے یہ فرار ہی ہوتے رہے اللہ کے دین سے. اس وقت بھی کہیں ہمارا المیہ یہ تو نہیں ہو گیا کہ سرزمین پر جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے خون کی ندیاں بہا کر یہاں ایک علیحدہ خطہ عطا فرما کر اللہ کریم سے منوا کر اور کفر اور طاغوت کے پنجہ استبداد سے لے کر ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا ہو، اور یہاں جب بھی اللہ کے دین کی بات ہو ہم کافرانہ پلید طاغوتی نظام کے فضائل تو نہیں بیان کرتے، کہیں ہم اللہ کے دین کی طرف آنے والے پاکیزہ اور مقدس کے نظام سے ہم بھاگ تو نہیں رہے، اور اگر بھاگ رہے ہیں تو کیا ہم میں اور قوم نوح میں کیا فرق ہے؟ یہ پیغام آئے اس میں سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنا فیصلہ سنایا. عجیب فیصلہ ہے. فرمایا وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، جب نوح علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ میں نے تو انہیں 950 سال دن رات بلایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان میں سے اس معاشرے میں 100 بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے میری اس آواز پر میرے اللہ لبیک کہا ہو. اب میرے لیے کیا حکم ہے بتائیں؟ تو اب اللہ کا حکم آ رہا ہے وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے پھر نوح کو وحی کی. اب میرا امر آ رہا ہے أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب آپ کی قوم نے جس حد تک آپ تبلیغ کر چکے ہیں، اتمام حجت ہو چکا ہے، مسلسل انہیں میرا پیغام پہنچ چکا ہے، اگر یہ پھر بھی بغاوت پر اتر آئے ہیں، انہیں اسلام کی بجائے طاغوتی نظام پسند آتا ہے، اگر یہ اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے آگے سر نگو ہونے کی بجائے کافروں کے آگے جا کر وہ ایڑیاں رگڑتے ہیں اور ان کی رضا چاہتے ہیں، تو میرے لن یؤمن من قومک، ان پر عذاب یہ مسلط ہے کہ اب کسی کو میں ایمان کی توفیق نہیں دوں گا. یہ عذاب ہے. اگر کسی کو آج بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ریزرویشن ہے، تحفظات ہے، اس کو اپنانے میں ہچکچاہٹ ہے، اور کفر اور طاغوت کی ہاں میں ہاں ملانے میں وہ بہت جوش اور جذبہ دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب صاف یہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر عذاب مسلط ہے. وہ انسان ہے تو انفرادی طور پر، اگر قوم ہے تو اجتماعی طور پر، اور اگر ملک ہے تو قومی طور پر اس کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہے، کیونکہ اس نے حق کا دروازہ بند کر دیا ہے. تو نوح علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان پر ہدایت کا دروازہ بند کر. 9.5 صدیاں کوئی تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا. فرمایا الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ اب ان کی اس حد تک میرے ساتھ بغاوت کے نتیجے میں میرا غصہ ان پر یہ ہے کہ آئندہ میں کسی کو ایمان کی توفیق نہیں دوں گا. یہ اس قدر گندے اور غلیظ ذہنیت کا عملہ کا قوم. ہمارے لیے یہ 7,500 سال پرانا تاریخی واقعہ قرآن میں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، سوائے اس کے کہ کہیں ہم بھی اس ذہنیت کے حامل تو نہیں ہو گئے کہ ہم پر دین کی بات ہو، اسلام کا بات آئے، سنت خیر الانام کی بات آئے تو ہاں ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے. کافرانہ پلید طاغوتی نظام اور اس کلچر اور ثقافت کی بات آئے تو ہم اس کی طرف لپکتے ہیں. اگر ہمارا مزاج بھی یہی ہے تو قوم نوح کی طرح ہم بھی عذاب ہی کے مستحق ہیں. ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ نے جتنا میرا حکم تھا، اتنے صدیاں اس سارے دین کو، اسلام کو آپ نے پھیلایا، دن رات لگایا، اور ان کی قوم نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کمایا، اور پھر انہوں نے اخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی
رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے 9.5 صدیاں میرے اللہ میں نے تیرے دین کی بات کی ہے، اب یہ نہیں مانتے۔ رب لا تذر علی الکافرین دیارا، اے اللہ اب ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دے، یہ تیرے دین کے باغی ہے، ان کے اندر اس حد تک خون کے اندر بھی کفر اور غلاظت اور طاغوت رچ بس چکا ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی بات کرے تو ان کے ماتھے پر تیوریاں آتی ہیں، یہ اس سے ہوتے ہیں، اور جو صاحب اقتدار ہیں وہ پابند سلاسل کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بات کو ماننا تو کیا یہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ اے اللہ یہ اس عذاب کے مستحق ہے کہ ان کی بستیوں کو اجاڑ دے اور ان کی نسلوں کو تباہ کر دے، کیونکہ ان کی نسلوں کے اندر جو آگے آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح تیرے دین کے مخالف ہوں گے۔ یہ اس حد تک ان کے خون میں، ان کے رگ و ریشے میں یہ دین کی مخالفت رچ بس چکی ہے، اور یہ اللہ کے دین کی طرف آنے والے نہیں۔ میری مؤدبانہ عرض یہ ہے کہ کہیں اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ یہی تو نہیں ہوگی، کہیں ہم بھی جب اللہ کے دین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، قرآن کے نظام کی بات آئے، محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کی بات آئے، کہیں ہمارے مزاج بھی بگڑ تو نہیں جاتے، کہیں ہم بھی اس سے تو نہیں ہو جاتے، کہیں ہم بھی اس سے فرار تو نہیں ہو جاتے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ہمارے لیے اس نوح علیہ السلام کی 7,500 سالہ پرانا تاریخ کے آئینے میں ہمیں اپنے تجزیہ کر کے اپنا عکس دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے، ہمارا مزاج کیا ہے، قومی سطح پر ہم دین اسلام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، میں نے عرض کیا نا نوح علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ تھی وہ 9.5 صدیاں، اور اس کے بعد بھی وہ سراپا معجزات تھے۔ یہ پہلے اللہ کے رسول ہیں جو اولو العزم ہیں، اور ان کی قوم پر جو عذاب آیا ہے وہ پہلی دفعہ قومی سطح پر اجتماعی عذاب آیا ہے، اور وہ عذاب بھی سیلابوں کا آیا ہے، اور وہ سیلاب بھی عجیب و غریب تھے، عام سیلاب نہیں تھے۔ یہ جو اللہ کے دین کی بغاوت کے نتیجے میں ایک عذاب ہے، اس ایک عذاب کا نام سیلاب ہے۔ میرا خیال ہے ہماری 77 سالہ تاریخ میں بھی 5-7 تو ایسے عذاب آ چکے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ جانے کب ہدایت کا راستہ کھلے گا، ہمارے ذہن کی کھڑکی کب کھلے گی، ہمارے نظریات و افکار کب اللہ کے دین کی طرف اس حد تک راغب ہوں گے کہ ہم ان سیلابوں سے جان چھڑا سکیں۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا میرے رسول آپ ایک کشتی بنائیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، وہ کشتی بھی بہت بڑا معجزہ تھی۔ وہ کشتی جو تھی وہ 1200 ہاتھ لمبی تھی، 600 ہاتھ چوڑی تھی، 30 ہاتھ اوپر تھی، اور اس کے اندر 3 تو درجے تھے، اور ان کے اوپر چھت تھی۔ وہ ایک ایسا بہترین تاریخی اعتبار سے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہ ایک جہاز سازی کا معجزانہ نمونہ تھا جو اللہ کے اولو العزم رسول نے اس وقت جو وہ کشتی بنائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی جو بن رہی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی نگرانی میں بن رہی تھی۔ وہ اتنا بڑا معجزہ ہے جس پر آج بھی تاریخ دان حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا جہاز، ایسی کشتی، اور ایس انداز میں اس کو سمندر کے اندر جس طرح وہ موجوں کا مقابلہ کرتی تھی، یہ آج کے انداز ٹیکنالوجی کے تحت بھی وہ کہتے ہیں ایسا جہاز ممکن نہیں ہے۔ ٹائٹینک ایک بنا تھا نا جہاز، اس کے بعد وہ یوں ہی سمندر میں گیا، اس کے بعد اس کی لاشیں ہی بندوں کی گم ہو گئی۔ یہ وہ کشتی تھی جو 1200 ہاتھ لمبی تھی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس کے اندر 3 کمپارٹمنٹ تھے۔ سب سے نیچے والا جو تھا اس میں جانور تھے، درمیان والا جو تھا اس میں انسان تھے، اور اس سے اوپر والا جو تھا اس میں پرندے تھے۔
یہ اس طرح کی معجزہ تھا اللہ کا. جب یہ کشتی بن رہی تھی اس وقت بھی اس قوم کا جو رویہ ہے وہ قرآن بتا رہا ہے، حالانکہ وہ کشتی اللہ کے حکم سے بن، وہ کہہ رہا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم آپ کو وحی کے ذریعے اس کا ڈیزائن بتائیں گے میرے رسول. جبرائیل امین آتے تھے، وہ زمین پر ڈائیگرام بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کو بتاتے تھے، اور نوح علیہ السلام وہ کشتی تیار فرماتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے میرا رسول بنا رہا تھا، ہم بنوا رہے تھے. وَوَحْيِنَا، اور میری طرف سے جیسے وحی آتی تھی اس کے مطابق وہ کشتی تیار ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نوح علیہ السلام نے ایک درخت لگایا تھا، بیج بویا تھا، وہ 100 سال وہ درخت جو ہے وہ پھولتا پھولتا رہا. جب 100 سال کا وہ درخت ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس درخت کو کاٹیے اور اس کے پھٹے بنائیں. پھر 100 سال اور اس کے پھٹے بن کر وہ سوکھتا رہا، تیار ہوتا رہا. اور اس کے بعد 40 سال لگے ہیں نوح علیہ السلام کو اس کشتی کو تیار کرتے. وہ معجزہ تھا سراپا. تو اللہ فرماتا ہے میں نے اب فیصلہ کر لیا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور یہ جو لوگ جو ہے نوح علیہ السلام بنا ایک کام جو ہے وہ اللہ کا اولو العزم رسول رہا ہے اور حکم اللہ کا آ رہا ہے، وہی کے ذریعے وہ بن رہی ہے. اور جبرائیل امین آ کر اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے بنانی ہے، اور بکواس کرنے والے اس پر سراسر زبان درازیاں کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو آپ کے ساتھ ہر وقت مذاق کرتے ہیں، پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے 3 سال سے اس حد تک کہتے ہیں بھئی جانور بھی مر گئے، بندہ بندے کو کھانے کو آتا ہے، اور موصوف جو ہے ریگستان میں بیٹھ کر کشتیاں چلانے لگے. یہ اعتراض کرتے تھے. انہیں عقل نہیں آئی کہ یہ حکم اللہ کا ہے، بنانے والا اولو العزم رسول ہے اور بنوانے والا جبرائیل امین ہے، اور ان کو مذاق ہو رہا ہے. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو میں نہایت بے باکی اور صحیح حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کروں، ہمارا دین ہے، محمد رسول اللہ کا اسلام ہے، شریعت خیر الانام ہے، اور اس کی بجائے ہمارا جو آج کا طبقہ ہے وہ کہتا ہے یہ آج قابل عملی نہیں ہے، گویا اللہ نے افسانہ بنا دیا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دین اور یہ اسلام بحیثیت زندگی کا نظام آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے تو وہ قرآن پر ایمان کیسے رکھتا ہے؟ ایمان بالقرآن کی اس کی کیا سند ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اگر اس کا قرآن کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ آج کے دور میں یہ کسی سطح پر، قومی سطح پر قابل عمل نہیں ہے اور اس کی بجائے متبادل نظاموں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میرا اللہ پر بھی ایمان ہے اور کتاب اللہ پر بھی ایمان ہے اور سنت رسول اللہ پر بھی ایمان ہے، تو اس سے بڑا کھلواڑ اللہ کے دین کے ساتھ اور وہ کیا کرے گا؟ تو وہ بھی یہی کرتے تھے. کہیں ہم بھی یہی تو نہیں کر رہے دین کے ساتھ؟ اس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی ان کے سامنے تھی، ہمارے سامنے اتنا بڑا اللہ کا عطا کردہ نظام ہے، قرآن ہے، پیغام ہے. اگر ہم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں تو جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی کے ساتھ کیا تھا اور اس جرم کے نتیجے میں جو ان کا انجام ہوا تھا، کہیں ہم بھی اس کے انجام کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ ہمارا اس کا تجزیہ ہمارے لیے یہ ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي. یہ طبقہ جو ہے یہ ہر دور میں رہا ہے، اللہ کے دین کی عظمت کا باغی طبقہ، منافقین کا طبقہ، فساق و فجار کا، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس پر تمسخر بازی کرنے والے طبقہ، یہ ہر دور میں رہا ہے. اس وقت بھی تھا، اگر 7,500 سال پہلے بھی یہ موجود تھا تو آج اس طبقے نے کتنی ڈیولپمنٹ کر لی ہوگی، ترقی کر کے اسلام پر کیسے کیسے شوگر کوٹڈ اٹیک کرتا ہوگا. کہیں ہم تو اس جماعت میں شامل نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ لمحہ فکر تھا.
تو اللہ نے فیصلہ کیا انہم مغرقون، میں نے انہیں غرق کر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جب وہ کشتی بننا شروع ہوئی، حکم اللہ کا ہے، بنا اولو العزم رسول رہا ہے، اس کے اوپر ہدایت اور آ کر جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی ہے وہ جبرائیل کر رہا ہے، اور موصوف کو مذاق شدہ۔ علماء پتہ کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر 1050 سال میں ٹوٹل 42 دفعہ جبرائیل امین نازل ہوئے، 42 دفعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے کلیم اللہ ہیں، بہت بڑا اولو العزم رسول ہے، ان کے اوپر 400 دفعہ نازل ہوئے بس۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کشتی کے تقدس سے کھرب ہاں گنا زیادہ کہیں باعث تکریم، اور یہ اتنا عجیب و غریب اللہ کا انعام ہے۔ اس کو لانے کے لیے جبرائیل امین نے 23 سالہ دور نبوت میں 24,000 پھیرے لگائے ہیں، اڑانے بھری ہیں، اس نے سدرۃ المنتہا سے محمد رسول اللہ کے کلام اطہر تک، جس کے لیے انہوں نے 42 دفعہ زمین سے اتر کر ہدایت کی اور لوگوں نے نہ مانا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ تو جو 24 یا 26 ہزار دفعہ 23 سال میں آیا ہے، اگر کسی نے اس کو نہیں مانا تو وہ اس کے انجام پہ جا رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمارے لیے یہ فکر ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جب وہ کشتی بن رہی تھی وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جو بھی وہاں سے گزرتا وہ آوازیں کستا۔ یہ آوازیں کسنے والا جو غلاظت اور گندگی ذہنی پستی ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے اور آ رہی ہے، اب بھی ہے۔ آپ یقین کریں آج کے اس دور میں آپ کو اسلامی وضع قطع اگر آپ اختیار کر لیں تو اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی پبلک پلیس پر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی اس سے آپ نے تبادلہ خیال کیا، نہ کوئی اختلاف ہوا، صرف نظر سے اس نے دیکھا اور اس کے نظر کے نتیجے میں اس کا آپ فیس ایکسپریشن دیکھیں، گویا وہ ہمیں بڑی مشکل برداشت کر رہا ہے اس نظر، اس کو جس کو اللہ کے اس حلیے پر، ظاہری وضع قطع پر بھی اعتراض ہے، اس کو دشمنی ہے، اس کے دل کو بڑی کوفت ہوتی ہے، تو جب اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر کسی نے کشتی پر اعتراض کیا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ جس نے محمد و رسول اللہ کی سنت خیر الانام پر اعتراض کرتا پھر ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ فکر ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جب وہ بڑے بڑے عجیب و غریب احوال مفسرین نے لکھے ہیں، وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام سارا دن کشتی تعمیر فرماتے تھے، جب وہ رات کو گھر جاتے تو ان کو وہ واش روم بنا لیتے تھے، یہ بھی لکھا ہوا۔ آ کر رفع حاجت اس کشتی میں کرتے تھے، بھائی اچھی پرائیویٹ سیکلوڈیڈ جگہ ہے، یہ ہم واش روم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، صبح سویرے نوح علیہ السلام تشریف لاتے تو اللہ سے عرض کہ اللہ سارے دن میں نے کیا محنت کی ہے، اب یہ میں تو سارا دن یہ ان کے گاندھی میلتا رہوں گا، اس کے بعد میں آگے تو کچھ نہیں کراتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں ان کے تبصر کا، کتابوں میں موجود ہے کہ اس دور میں چونکہ قحط تھا اور قحط کی وجہ سے کفر کا مرض تھا عام، اس وبا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وبائیں جو ہے نا جان لیوا، یہ بھی عذاب ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جب زلزلے آتے ہیں نا تو ہمارا جو دانشور طبقہ ہے، روشن خیال طبقہ، وہ کہتا ہے یہ صرف جو زیر زمین جو ہے بایولوجیکل گیسز کا ڈس آرڈر ہے، اور کیا ہے یہ زلزلہ؟ کچھ بھی نہیں۔
جب یہ گیسز انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ انآرڈر ہو جائیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کا بھی یہی تھا. تو وہ جو کوڑ کی مرض انہیں لگی ہوئی تھی اس میں سے کوئی آدمی آیا رات کو رفع حاجت کرنے، اس کا پیر جو پھسلا وہ گرا اور اس کے ساتھ جو گندگی لگی، اس گندگی کے نتیجے میں اس کا کوڑ کا مرض جہاں جہاں جسم پر وہ گندگی تھی وہ ٹھیک ہو گئی. اب اس نے جا کر اعلان کر دیا کہ بھائی اگر یہ جو کوڑ کا مرض ہماری وبا پھیلی ہوئی ہے، اس ساری گندگی کا علاج جو ہے وہ پھول کے نو ہے. رات کو آپ چلے جائیں اس میں لیٹے اور آرام سے اس کے اوپر سارے جسم پر بس کرے تو پھر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. جو لیٹتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو رات کو ساری رات جو ہے وہ نوح علیہ السلام گھر آرام فرماتے، یہ کشتی پر لیٹ لیٹ کر اس کا ایک ایک ذرہ اٹھا کر جسم پر بن لیتے تھے. صبح کشتی ہے چمک رہی ہوتی. اللہ کے عذابوں کا بھی اپنا انداز ہے، اس کے انعامات کا بھی اپنا انداز ہے. بہرحال تو وہ مذاق کرتے تھے. تو اللہ کے رسول اس وقت فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. ابھی وقت آیا چاہتا ہے کہ تم ہمارے پر جس طرح گزرتے ہوئے ہنستے ہو نا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے. تمہاری حالت ہے، پہلی حالت تو یہی ہے جو کوڑی ہو سارے، تم آ کر رات کو جو ہے خود گھر پھیلاتے ہو، پھر اس پر خود لیٹتے ہو، اور اس کے بعد ہوتے تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی، تم اب بھی بکواس بند نہیں کرتے. یہ ہمارے المیے ہیں. ہمارے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، کفر اور طاغوت جو مرضی سلوک کرتا رہے، ہم اس کی رضا کے لیے، اس کا کہنا ماننے کے لیے اور اس کے جو ہے پاؤں کے تلوے چاٹتے رہیں گے، مگر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس اور نظام اسلام اور قرآن، شریعت خیر الانام اور سنت مطہر مقدس کی طرف نہیں آئیں گے. ہمارا بھی یہ مزاج کا 7,500 سال پہلے والی قوم نوح کا تو نہیں. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تم کر لو مذاق، ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے وہ جب موقع آ رہا ہے. فسوف تعلمون، تمہیں سمجھ آ جائے گی. من یاتہ عذاب یخزہ ویحل علیہ عذاب. نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب یہ عذاب جو ہے یہ کس پر آتا ہے، کون اس کا شکار ہوتا ہے. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ریگستان میں کشتیاں، اتنی بڑی جہاز چلے گا جو بہت بڑا، قرآن نے جیسے آگے کہا وہ کشتی کیا تھی، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو اس نے دکھانا تھا. اور وہ 1200 ہاتھ لمبا، 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے عام. وہ کشتی 1200 ہاتھ لمبی، 600 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس کے آگے جو پانی کو جو ہے وہ توڑ کر کے اس کے آگے کاٹ کر جو باریک پوائنٹنگ اس کی پہلی نوز ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح تھی جس طرح ٹیکنیکل جہازوں کی آج ہوتی. اللہ کی طرف سے تھا. اب اس کا یہاں میں ضمن عرض کرتا چلوں، یہ جہاز رانی کا جو علم ہے یہ نوح علیہ السلام کی ایجاد ہے. اور اسی طرح جتنے بھی علوم اس دنیا میں آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان سب کا ماخذ جو ہے وہ اسم ذات ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے اشارے نوح علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام نے. جیسے آدم علیہ السلام جو ہے ان کی جو یہ پہیا جو ہے، ویل جس کو کہتے ہیں، جو ہماری سائنسی ترقی کی بنیاد ہے، جس سے آگے ہماری صنعتی ترقی ہوئی اور یہ ویل والی جو ہے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ آدم علیہ السلام کی طرف سے. یہی وہ علوم ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیے اور فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا. فرشتے ان علوم کا اظہار نہ کر سکے، آدم علیہ السلام نے وہ سارے علوم بیان کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم کا ماخذ انبیاء کرام کو بنا. آج کل کے علوم جو سائنسی ہے ان کا کریڈٹ بھی کفر اور طاغوت لیتا ہے، حالانکہ ان سب کی بنیاد جو ہے وہ اسماء ربانی ہے، اور اسماء ربانی اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیے اور اس کے بعد انبیاء کرام نے پھیلائے، اور اس کے نتیجے میں وہ علوم آج ہمارے سامنے آئے. تو انہوں نے بھی فرمایا تمہیں ابھی سمجھ آ جائے گی کیا ہوتا ہے. بہرحال مختصر عرض کرتا آ رہا
جب وہ کشتی کا حکم ہوا، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، عجیب معاملہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ جب آپ کے گھر کے اندر جو تنور لگا ہوا ہے، یہ تنور میں آگ کی بجائے جب پانی ابلنے لگے گا تو آپ تیاری کر لیں کہ اب طوفان آ رہا۔ اب جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو روشن خیال طبقہ پھر میدان میں آ گیا۔ انہوں نے کہا جی ساری زندگی آج سے اتنے 1000 سال پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تنور سے تو آگ نکلتی ہے، موصوف پانی کا چشمہ ابالے۔ جب کسی کے اندر غلاظت اور گندگی اور تعفن ہو، اس کے ذہن کے اندر کفر اور فسق بھرا ہوا ہو، تو اس کو اسلام کی ہر بات اچھی نہیں لگے گی، ہر بات پر وہ اعتراض کرے گا، طاغوت کی ہر بات کی تائید کرے گا۔ یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے حضور وہ مغضوب ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، اور یہ انجام بہت ہی عجیب ہے۔ میں عرض کروں، جس دن حشر کا دن ہوگا اور لوگوں کو ہانکا جائے گا، وسیق الذین کفروا، ان کو ہانکا جائے گا، نیکوں کو بھی کالم در کالم جو ہے وہ جنت کی طرف بھیجا جائے گا، اوپر اللہ کی ذات جلوہ فروز ہوگی، فرشتے ہانک کر ان جہنمیوں کو لے رہیں گے۔ اللہ کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ اوپر سے اس کا روکو اس کو۔ یہاں اسلام پر تنقیدیں، تحفظات، تبصرے، کریٹیکل انالیسز، امپریکٹیکیبلٹی اور اس کے لیے جو ہے ترقی میں رکاوٹ کہنا آسان ہے، وہاں جب رب کائنات جس نے یہ نازل کیا ہے وہ موجود ہوگا، سامنے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر جلوہ فروز ہوں گے، اور فردن فردن ہر آدمی جائے گا، اور جب وہ ہانکا جائے گا تو اللہ کہتا ہے، اس کو قرآن بتا رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ کاش وہ دیکھتے جب ان کو میں کہوں گا، اللہ کے حکم ہوگا پھر روک لو اس کو، روک جائے گا، روک لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چلتے ہوئے کو اللہ کی طرف سے روکا گیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اس پر ناراض ہے اور اس کا انجام جہنم۔ یہ بھی حدیث ہے۔ جب روکا جائے گا تو اس وقت اللہ اس سے پوچھے گا وہاں جو تو میرے دین پر بڑے تبصرے کرتا تھا، تجھے دیندار بڑے ناپسند آتے تھے، تو انہیں دیکھتے ہی سیخ پا ہو جاتا تھا، اور تو اس کو امپریکٹیکیبلٹی کہتے کہتے نہیں تھکتا تھا، اب بتا الیس ھذا بالحق، کیا یہ جو کچھ میں نے نازل کیا تھا یہ حق تھا؟ وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قالوا بلی وربنا، قسم کھا جائے گا تیرے رب ہونے کی قسم، یہ تو سارا بڑا ٹھیک تھا، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو اب آ کر پتہ چلا کہ اس کے اوپر تبصر جو ہے وہ کتنی مہنگی۔ اللہ کہے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکذبون، تم اسی کا انکار کرتے رہے ہو، اس کو جہنم پہ۔ میرے بھائی یہ اسلام افسانہ نہیں ہے، یہ امپریکٹیکیبلٹی کا مجموعہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جس پر انسان کی ابدی نجات کا مدار ہے۔ سنت خیر الانام جس کو ہم معمولی سمجھ کر کہ لوگوں کی تنقید کا ہم کہیں شکار نہ ہو جائے، جس محفل میں ہم جا رہے ہیں اس محفل میں جو بیٹھے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر کہیں ہم سے منہ نہ دوسری طرف پھیر لے۔ اگر کل کو سنت خیر الانام کے نتیجے میں اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، اللہ کی ذات نے ہم سے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ دیکھنے کی بات تو یہ، غور کرنے کی بات تو یہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ہم محروم ہو گئے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، تو جب فوارہ ابلا اس تنور سے جو ہم نے نوح علیہ السلام کو بتایا تھا، تو روشن خیال پھر کہتے لو جی وہاں سے آگ نکلتی ہے، فرما رہے ہیں میرے گھر کے تنور سے تو پانی ابل رہا۔
یہ تبصرے، ہر وہ تبصرہ، وہ تنقید، وہ تحفظ، چاہے جس قدر بھی وہ بڑے پھولے ہوئے الفاظ کے ساتھ کی جائے، کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ڈگری ہولڈر کہتا ہے، اس جیسا روئے زمین پر کوئی بے وقوف اور ہو نہیں سکتا جس کو سنت خیر الانام پر اعتراض ہے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اگر اس کے اندر عقل کی رتی ہوتی تو وہ محمد و رسول اللہ کی سنت خیر الانام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہ بناتا۔ چلو باطنی احوال تو ہے، دل کی باتیں تو اللہ جانتا ہے، کم از کم ہم لوگوں کو ظاہری طور پر تو مسلمان لگنا ہی چاہیے۔ اگر یہ ہو تو عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ظاہر، ہم اپنی محنت سے لوگوں سے جو ہے ڈرنے کی بجائے اللہ رسول کے حکم کے جذبے کے تحت اگر ہم ظاہری اپنے وضع کا توسیع بنا لیں، عین ممکن ہے اللہ اس کی برکت سے باطنی طور پر بھی ہماری اصلاح کرے۔ اللہ کی حضوری جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ عجیب بات ہے، حدیث مبارکہ ہے، جب جنت میں داخل ہوں گے خوش نصیب تو وہاں ہر جنتی کے لیے جو جنت میں اس کا مقام ہوگا، اس کے ساتھ جو بھی خادمان اور نوکرانیاں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو سٹاف ہوگا وہ اس کو دروازے پر لینے آیا ہوا ہوگا، اور اس کو جلوس کی شکل میں اس جنتی کو لے جایا جائے گا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں مختصر طور پر سنت خیر الانام حدیث مبارکہ کا شرح، اور ان کو وہاں لباس پہنائے جائیں گے، قرآن میں موجود ہے، لباسوں کی تفصیل تک موجود ہے، زیور پہنائے جائیں گے، اور یہ وہاں پہنائے جائیں گے جب وہ جنت کے پاس ہوگا، اپنے وہاں ان کے جو رومز ہوں گے وہاں اس کے، ان میں وہ ان کو پہلے لے جا کر ان کو سجایا جائے گا، جنت کے ماحول کے مطابق لایا جائے گا، پھر اس کو چلایا جائے گا وہاں۔ تو حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جب اسے سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہوں گے نا، تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوگا کہ اس کی باہوں میں سونے کے کنگن ایسے ڈالو جس کی جھالریں وہاں تک جائے جہاں تک یہ ٹھنڈی راتوں میں میرے لیے وضو کر کے کھڑا ہوتا تھا، وہاں بھی قدر ایسے ہوگی۔ یہاں اگر ہم نے اللہ کے دین کی قدر کی اور سنت خیر الانام کو ہم نے اوڑھنا بچھونا بنایا تو وہاں اس کی قدر یہ ہوگی، رب العالمین فرمائے گا اس کی باہوں میں جنت کے کنگن ایسے ڈالے جائے کہ اس کی جھالریں وہاں تک جائیں جہاں تک اس کے وضو کا پانی جاتا تھا۔ ارے اس دین کی قدر کرو میرے بھائی، یہ بہت عظیم الشان ہے، اس کے اوپر نجات کا مدار ہے، اور وہ صرف اسلام پر ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کو کچھ پسند نہیں، اس نے اعلان کر رکھا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا اعلان ہے، اگر اسلام کے علاوہ کسی نے کچھ بھی چاہا تو مجھے پسند نہیں ہے، بات ختم۔ یہ شوگر کوٹے کے انالیسز جو ہیں اور تحفظات یہ چھوڑ دیں، مجھ سے نہیں ہو رہا کوئی کام، میں اپنا قصور مانوں، اللہ کے دین میں مجھے مین میخ نکالنے کی کیا اختیار ہے؟ اگر ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، غلطی ہو رہی ہے، ہم کسی سنت مبارکہ کی پیروی نہیں کر رہے، ہم قصوروار ہیں، اپنے آپ کو قصوروار کہنا جو ہے یہ اسلام ہے، اور اس کے حق میں تحفظات کا شکار، اس کی تعویلیں گھڑ کے اس کو اپنے حق میں موڑنا یہ قطعی فسق، اور اگر عمدن کر رہا ہے تو کفر ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا میرے رسول میرے روح انہیں بتا دو، آسا بن جائے گی جب میرے حضور آؤ گے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تمہیں پتہ لگ جائے گا عذاب کہاں کیسے واقع ہوتا ہے۔ جب وہ تنور ابلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، کہ میرے نوح آپ ایسا کریں کہ اس کشتی کے اندر صرف وہی سوار ہوں گے جو میرے دین کی عظمت اور تقدس
پر سرشار تھے، انہیں بلاؤ۔ پتہ لگا اس کے کہ وہ کتنے ہیں؟ علماء نے کہا وہ تو صرف 80 تھے ٹوٹل۔ اندازہ کرو اتنے بڑے نوح علیہ السلام اعظم رسول ہے، 9.5 صدیاں اللہ کے دین کی بات دن رات وہ کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں انسانیت کی بد نصیبی کا عالم دیکھیں کہ 100 بندہ بھی پورا نہیں ہوا۔ کشتی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹوٹل 80 بندے تھے۔ ان میں نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے تھے، حام اور سام اور یافس، اور نوح علیہ السلام کی یہ تینوں بہویں تھیں، اور ایک ان کا بیٹا یام تھا جس کا کنیت کنان ہے، وہ باغی تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی باغی تھی، وائلہ جو تھی اس کا نام، مگر اللہ کی شان ہے وہ جو یام تھا کنان جو کشتی میں نہیں آیا، اس کی اہلیہ آ گئی، اس نے کہا نہیں حق ہے، وہ بچ گئی اور اس کا خاوند تباہ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نہیں آئی، تو اللہ نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا، میرے نوح ان کو سوار کرو اور پھر پرندوں اور جانوروں کو بھی سوار کر لو، چوپایوں کو۔ وہ جو نیچے والی منزل تھی جس میں چوپائے تھی، حدیث مبارکہ ہے کہ چوپایوں میں سب سے اخیر میں جو سوار ہوا ہے وہ گدھا ہوا۔ میں کبھی کبھی ذرا بے باکانہ انداز میں بات کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو اسلام کی خوبصورت اور پاکیزہ کشتی میرے اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اگر ہم اس میں گدھے کی طرح اخیر میں بھی سوار ہو جائیں تو بچ تو جائیں گے۔ ہم تو اس کا مطلب ہے نوح علیہ السلام کے دور کے گدھوں سے بھی برے ہماری حالت یہ، چاہے کوئی جتنا مرضی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر لے، اقتدار میں آ جائے، اپنا کاروبار بنا لے، پھوپھا کر لے، سوشل فگر بن جائے، اور اگر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کو اس نے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر کے اس کی طرف نہیں گیا تو نوح علیہ السلام کے گدھے سے بھی بدتر ہے، وہ کم از کم اخیر میں آ تو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پرندوں میں جو سب سے پہلے کشتی میں سوار ہوا وہ طوطا تھا، اس لیے وہ پالتو ہے، اس کے اندر بھی انسانی اخلاق کا بھی آپ نے دیکھا طوطا بولتے ہیں۔ ایسے ایسے طوطے بھی ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت ایسے کرتے ہیں، اگر آپ پردے میں رکھ دیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کوئی قاری صاحب پڑھ رہا ہے یا طوطا بول رہا ہے۔ اسی طرح جو چوپائے تھے ان میں سب سے اخیر میں گدھا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹل 80 بندے، اور کشتی جو ہے وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ وہ کشتی ایک بہت ہی بڑا، آپ اس کی احوال دیکھیں یا پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ جیسے قرآن نے خود فرمایا ہے نا کہ وہ کشتی ایسے چلتی تھی جیسے سمندر میں کوئی پہاڑ چلتا آ رہا ہے۔ وہ بہت بڑا معجزہ تھا کشتی بھی، تارکول کی اس کے اوپر پیٹ ہوا تھا، اس کے 3 منزلوں میں روشن دان تھے، اوپر سے وہ پیک تھی، بند تھی، اور اس کے دروازے جو تھے وہ اس طرح اوپر نیچے نہیں کھلتے تھے، وہ رائٹ اور لیفٹ کھلتے تھے، کھڑکیاں بھی تھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، لوگو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ ابھی تو وہ صرف جو ان کے تنور سے پانی ابل رہا تھا، تنور ویسے عربی میں تو زمین کی اوپر والی سطح کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے چونکہ ساری زمین پر پانی آ رہا تھا۔ کئیوں نے کہا کہ وہ عین الوردہ سے پانی شروع ہوا تھا۔ عین الوردہ جو ہے وہ شام میں ایک تنور ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کا تنور تھا، بہرحال جہاں سے بھی تھا۔ تو جب اس میں سے پانی ابلا اور وہ کشتی جو ہے اس قابل ہوئی تو نوح علیہ السلام نے صدا لگائی کہ لوگو مان جاؤ، اس طرف آ جاؤ، یہ اللہ کے نام سے چل رہی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام سے یہ چل رہی ہے، یہی بچائے گا۔
اور وہ بہت بڑا غفور اور رحیم، آ جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کے گھر والے جو تھے 3 ان کے دوسرے بیٹے اور 1 ان کی 3 بہویں، اور وہ چوتھا جو کنان تھا، جو یام جس کا نام تھا، اس کی بیوی آ گئی، وہ خود نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی خود بھی نہیں آئی، وائلہ جو تھی، اس لیے وہ بھی جہنم میں گئے۔ تو جب وہ کشتی چلی تو عجیب چلی، علماء کہتے ہیں 150 دن وہ پانی پر رہی، 40 دن اس نے، جب یہ مکہ سے بیت اللہ کے پاس سے گزری تو 40 دن تو وہ یہیں رہی، طواف کیا تھا کشتی نے۔ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بچنے تو طوفان سے آئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طواف کعبہ کی سعادت کی ساتھ دی، پھر اس کے انعام ہے نہیں۔ 40 دن تو وہ مکہ شریف میں رہی اور وہ بیت اللہ کے طواف کرتی رہی، اور بیت اللہ کی شان یہ تھی کہ یوں یوں پانی اوپر آتا جاتا اسی طرح بیت اللہ کی دیواریں بھی اوپر ہوتی جاتی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن اس مقام پر رکھا جو اس کا اپنا گھر تھا، اور اس کے طواف پر لگائے رکھا ان 80 درویشوں سمیت جو نوح علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ کے جب انعام آتے تو دنیا غرق ہو رہی تھی، مگر اللہ کے دین کو ماننے والے بیت اللہ کے طواف کر رہے تھے۔ اتنی بڑی کشتی جو تھی وہ ان کو لیے پھر رہی تھی، اور وہ ایسے چلتی تھی جیسے کوئی پہاڑ آ رہا ہو۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ کے نام سے یہ چلی ہے اور اللہ کے نام سے یہ رکے گی، اور اس لیے کہ ہم اس پہ اللہ کے حکم سے سوار ہیں، اور وہ اس طوفان میں بھی ہماری رہنمائی فرمائے گا اور ہمیں بچائے گا، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی بہت بڑا غفور الرحیم۔ ہم نے اس کا نام ہی غفور الرحیم سنا ہے، اس کی غفور الرحیمی کی طرف آتے تو نہیں تھے۔ جب آپ دل کی گہرائیوں سے آئیں گے تو اس کی غفور الرحیمی ایک ایسا عجیب اس کی ذات کا انعام ہے کہ بندہ اسی کے اندر ہی اپنے آپ کو زندگی خرچ کر سکتا، بہت بڑا ہے۔ 150 دن یہ کشتی سمندر پر رہی، 40 دن اس نے بیت اللہ کے گرد گزارے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کا رخ دوبارہ عراق کی طرف کر دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کا وطن تھا، وہاں گئی ہے۔ یہ جو ارمینیا اور عراق کے درمیان پہاڑی سلسلہ ہے بہت بڑا، جس کو تاریخ میں ارارات کہتے ہیں، اسی کی ایک سفر ہے جو یودی پہاڑ ہے جہاں آ کر وہ کشتی رکی تھی۔ اور وہ کشتی 1 مہینہ وہاں رکی رہی، لوگ جتنے 5 مہینے 6 مہینے وہاں کشتی کے اندر ہے، اپنے اسباب وغیرہ نکالتے رہے، اٹھاتے رہے، کشتی وہاں رکی رہی۔ اور پھر اس کے جو ریمنٹس تھے یا اس کے پھٹے تھے یہ کافی عرصہ بعد میں آنے والی امتوں کے پاس تھے۔ بعض روایات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی جو عراقی باشندے تھے جو مسلمان ہوئے، ان کے گھروں میں برکت کے طور پر اس کشتی کے کوئی نہ کوئی پھٹے تھے۔ اسی لیے وہاں سے جو لوگ اترے 80 لوگ ہیں، وہاں جو ہے یودی پہاڑ کے ساتھ کی جو بستی اب بھی موجود ہے، اس بستی کا نام بھی سلاسود ہے، یعنی 80 لوگوں کی بستی۔ وہ جو اترے تھے وہ وہیں تھے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 80 انسانوں کو باقی انسانیت کی بقا اور احیاء کا ذریعہ بنا دے، حتیٰ کہ وہ جب اترے تو ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں بول سکتے تھے، وہ اپنی بولتے 80 کے 80 آدمیوں کی اپنی زبانیں تھیں، اور نوح علیہ السلام سب کی ترجمانی کر کے بتاتے تھے، وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے، وہ تم یہ کہہ رہے، اور اس میں سے پھر انسانیت پھیلی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسانی آباد کر دی۔ تو اس وقت جو ہے وہ کشتی جب چلی اور اس کے بعد رکی تو اللہ فرماتے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی ایسے چلتی تھی جیسے پہاڑ،
پہاڑ، وہ ایک معجزہ تھا، بہت بڑا معجزہ۔ کشتی کی جو صنائی تھی وہ کشتی اس حد تک ٹیکنیکلٹی کا مجموعہ تھی، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ آج بھی اس کی نقل کرتے ہوئے ٹائٹینک بنایا گیا، آج کے انجینئر سے وہ سمندر میں چل ہی نہیں سکا گھر کو۔ وہ تو ایسی کوئی کشتی تھی جس کو اللہ کہہ رہا پہاڑ کی طرح تھی، بہت عجیب تھی، یہ بھی اس کا معجزہ تھا۔ تو جب یہ چل رہی تھی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ اللہ کا کوئی عجیب نظام ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کوئی خالص نہ ہو تو چاہے نبی کے گھر کی خاتون ہو یا نبی کے گھر کا اپنا اس کا لفظ ذکر ہو، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا دین اس قدر اسے پیارا ہے، اس قدر اس معاملے میں وہ حساس ہے، اس قدر وہ اپنے دین کی عظمت اور تقدس کا پاسبان ہے کہ اگر کوئی اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرے اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ ہمیں یہ چیز یہاں سمجھ آ جانی چاہیے، وہاں جا کر تو ساری دنیا کہے گی جی میں مانتا ہوں، اس کو کون کہے گا؟ عقل مند تو وہ ہے جو یہاں مان رہا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس طوفان میں بھی تبلیغ کی، بڑی عجیب۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ میرے بیٹے، آج جو یہ کشتی اتنی بکھری ہوئی طوفانی لہروں کے اوپر ترتی آ رہی ہے، جیسے پہاڑ چلا آ رہا ہے، یہ پہاڑ جو ہے نا کشتی کا، یہ اللہ کی رحمتوں کا پہاڑ ہے۔ اس میں نوح نذیر اللہ کے فیضان نبوت ہے، اس میں جبرائیل امین کی گائیڈنس ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی تباہ ہے۔ میرے بیٹے ادھر آؤ، بچ جاؤ گے۔ تو وہ جب دریا طوفان جو ہے پہاڑ ایک کے اوپر آتا تو بھاگ کر دوسرے پر چڑھ جاتا، پھر تیسرے پر چڑھ جاتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تو اس نے یہ کہا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ یہ جو پہاڑ ہے بہت بڑا ہے، اس پر کہاں پانی آئے گا، میں تو اس پر جا کھڑا ہوں۔ یہی ہمارے علوی ہے بھائی، آپ یقین کریں ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے ایسے ایسے لکونے بیچ میں نکالتے ہیں جس کو آپ یقین کریں۔ کبھی کبھی عجیب سی بات ہے، تو کبھی ایک دفعہ ایک محفل میں ایک صاحب جو تھے وہ دین اسلام پر تنقید کے بڑے اپنے علمی فضائل بیان فرما رہے تھے، تو لوگوں نے مجھے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو ابھی دین کے اوپر بات کر رہے تھے تنقید، اگر آج ابو جہل ہوتا تو وہ بھی انہیں اپنا صدر بنا لیتا۔ کھلواڑ کے لیے، تبصروں کے لیے، تنقیدوں کے لیے، تحفظات کے لیے یہ دین ہی رہ گیا ہے ہمارے پاس، جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہے۔ نجات کے لیے ہم نے یہی تیاری کی ہے کہ اس کے اوپر ساری زندگی خرافات اور بکواسات اور مغلظات کرتے رہو، اور پھر وہاں جا کر ہم پھر وی آئی پی بن جائیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، میں درد دل سے کہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہوں۔ تو جب اس نے کہا نا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے اوپر پانی نہیں آ سکتا، میں اس پر جا لگوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نہیں ہو سکتا، آج اللہ بھی غصے میں ہے، پہاڑ بھی اسی کے، طوفان بھی اسی کے، حکم بھی اسی کا، کشتی بھی اسی سے میں نے حکم سے بنائی ہے، اور یہ جو اندر درویش بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ پرندے ہیں یا یہ جانور ہے یہ بھی اسی کے ہے، اور تم بچ جاؤ گے اگر اس میں آ جاؤ۔ اگر آج تم اس کشتی میں سوار نہیں ہوتے، قال لا عاصم اليوم، تم آج کے دن نہیں بچ سکتے، من امر اللہ، اللہ کا امر ہے، بچے گا وہی جو اس کشتی میں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اسلام کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچو گے وہی جو اس کشتی میں ہوگا جس پر محمد رسول اللہ کی ثبت ہوگی مہر۔ اگر یہ نہ ہوئی تو ہم سارے کے سارے جتنے مرضی زور لگا لیں اللہ کے حضور ہم مجرم ہوں گے اور انجام جہنم۔
وہاں ایک بڑا عجیب ڈائلاگ ہے جو قرآن نے بتایا ہے. وہاں جب جائیں گے نا جہنم کے کنارے، تو جہنم کا جو دروگا ہے نا، مالک اس کا نام بتایا گیا ہے حدیث مبارکہ میں، جنت کا ہے وہ رضوان. وہ مالک جب دروازے پر ریسیو کرے گا نا، یہ ہمارے جو روشن خیال حضرات، وہ پتہ کیا کہے، تیرے پاس کوئی آیا نہیں تھا نبی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہ آیا تو تھا، بتایا تو تھا، اس وقت قرآن کریم کے ترجمے کر کر کے سمجھایا تو تھا. پھر اس کی کہا بس بدقسمتی مان. تو اس بدقسمتی سے بچنے کا آج موقع. اللہ کا دین، اسی میں اللہ کی رضا ہے. وہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی زندگی کا نظام اس جہان میں ہو سکتا ہے تو وہ ہے جو اسلام ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میری رضا صرف اور صرف اسلام میں ہے. یہ اسلام وہی ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑا. یہ مقدس چہرہ چاند اور سورج اور ستاروں اور کہکشاؤں سے بھی کہیں کربا گنا زیادہ منور چہرہ. اور یہ چہرہ اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ میں لو لہان ہوا ہے. صحابہ نے اپنے ہونٹوں سے ان کے خون مقدس کو چوس چوس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس چہرہ صاف کیا. جبرائیل اور میکائیل تک نے آسمانوں سے اتر اتر کر محمد رسول اللہ کا دفاع کیا. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ لوگوں، اللہ کو حشر کے دن اگر کوئی ایک چیز پسند ہوگی تو وہ صرف اسلام اور سنت خیر اللہ. بس وہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ. حجۃ الوداع میں اونٹنی کے پلان پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں سن لو. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن جو تکمیل ہے وہ یہی دین ہے. واتممت علیکم نعمتی، کوئی انسان میری طرف سے جتنے بڑے سے بڑے انعام کا تصور کر سکتا ہے، اللہ نے کہا میری طرف سے میرے محمد اعلان کر دو، وہ سارے کے سارا انعام اسلام. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ کی رضا بھی اسلام، بس اور کوئی. تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا، قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ آج اللہ کے امر سے کوئی نہیں بچ سکتا، صرف وہی بچے گا جو اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت ہوگی. اور اس کے لیے یہی کشتی ہے جو اتنی بڑی پہاڑ جتنی کشتی، 1200 ہاتھ لمبی، 600 ہاتھ چوڑی، 30 ہاتھ اونچی اور ہر طرف سے بہترین. اس میں آ جاؤ. میں کہتا ہوں اسلام بھی اسی طرح، ہر طرف سے بہترین، ہر طرف سے وینٹیلیٹڈ. تمہاری زندگی کے خوبصورت بہاریں یہاں رہتے ہوئے سنت خیر الانام کے ساتھ وابستہ زندگی کی بہاریں اور مہک اور خوشبوئیں جب قبر میں جائیں گے تو بھی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. حدیث مبارکہ ہے، اللہ کہے گا تو وہاں میرا ہو کر رہا ہے، یہاں تم قبر میں لیٹے رہو مگر جنت کی ہواؤں کی کھڑکیاں کھلی. وہ کہتا ہے میرے ساتھ آؤ، میرے بن کے آؤ. یہی نوح علیہ السلام نے سمجھایا. آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا الا من رحم، جس پر وہ رحم نہ کرے وہ نہیں بچ سکتا. اب یہ بحث باپ اور بیٹے کی جاری تھی. نوح علیہ السلام نے کتنا زور لگایا، اولو العزم رسول، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. اللہ نے کہا ابھی یہ بات جاری تھی، میری غیرت ربانی جوش میں آئی، لہر ایک آئی، اس کو اٹھایا اور پٹکا اور اس کو دریا میں غرق کر ڈراپ سین ہو گیا سارا. پھر فرمایا
وکیل یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی، زمین کو ہم نے حکم دیا کہ یہ جو اتنا بڑا ہے، جو بڑے سے بڑا دنیا کا پہاڑ تھا، اس سے بھی 40 ہاتھ اوپر پانی تھا، اور کسی کو نہیں چھوڑا اس دن اس انسانیت میں جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا بس پھر ہم نے زمین کو حکم دیا اب لے اس کو نگل جا پانی کو، اور اس کے بعد آسمان کو حکم دیا یا سماء اقلعی تھم جا، وغیض الماء، اور اللہ نے ایک ہوا بھیجی، اس ہوا سے اسی وقت زمین خشک کر دی۔ سبحان اللہ۔ وقضی الامر، اللہ نے کہا جنہوں نے 950 سال میرے نبی کا تمسخر اڑایا اور میرے دین کی عظمت اور تقدس کو خاطر میں نہیں لایا، فرمایا ہم نے وقضی الامر، ان کا ہم نے تباہی کر دی، ختم کر، زمین سے مٹا دی ہے۔ واستوت علی الجودی، اور کسی کو ہم نے لا کر جودی پہاڑ پر کھڑا کر دیا۔ وکیل بعدا للقوم الظالمین، اور ان ظالموں کا انجام یہ ہوا جنہوں نے ہمارے رسول کی بدتمیزی کے ساتھ ان کے 9.5 صدیاں کیا تھا۔ میرے بھائی، دین کے ساتھ بدتمیزی کا الزام اگر ہم پر لگ گیا اور ہم اسی حال میں وہاں چلے گئے تو ہمارا انجام بھی بہت بھیانک ہے۔ یہ قرآن حق ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ سنت خیر الانام کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اسلام کی عظمت اور تقدس یہ روئے زمین کا سب سے بڑا انعام ہے جس کو اللہ عطا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس عاقبت اور آخرت کی زندگی بہت ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں کہ جب وہ اس جہان سے تشریف لے گئے تو وہاں ملک الموت نے ان کو لے جاتے ہوئے عرض کی کہ یہ فرمائیں آپ دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ اب 1000 سال سے بھی اوپر وہ رہ گئے تھے، کتنا عرصہ رہے آپ؟ تو نوح علیہ السلام کا فرمان ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ دنیا ایک کمرہ تھی، میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں دوسرے دروازے سے نکلا لگا، مجھے تو یہی تھا، دنیا یہی مجھے تو نظر آتی۔ اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ارے یہ شہروں کی ہاؤ ہو رنگینیاں، یہ پلازے، یہ سڑکیں، یہ شوشا، یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ اس پہ نہ گم ہو جانا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کفار تمہیں ہر وقت بلوبھاتے رہتے ہیں، ان کے کلچر کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہتے، یہ کہیں تمہیں تباہ نہ کر دے۔ متاع قلیل، یہ تو چند ایسے ہے، قلیل ہے۔ ثم مأواہم جہنم، آگے تو پھر جہنم، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ۔ میرے بھائی، اللہ کا دین، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اسلام اللہ کو صرف وہی بطور نظام پسند ہے، اس کے علاوہ کچھ پسند نہیں۔ آئین وہی ہے جو آسمانوں سے آیا، یہ آئین ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ یقین کریں جن ہم انسانی آئینوں کے ہر وقت گن گاتے پھرتے رہتے ہیں اور اس کی شکوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ انسانی آئین اس آسمانی آئین کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ اسی کو اپنی زندگی کا انفرادی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اللہ تمہارا راضی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی ترقی چاہیے، میں کہتا ہوں یہ ترقی جو ہے یہ تمہارے اس دن شروع ہوگی، گردے سے ایام کو پلٹا دو پیچھے، لے جاؤ اس کو، اقرا باسم ربک الذی خلق والی رات،
جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑ کی چوٹی پر جبل نور پر رات کی تنہائیوں میں جلوہ فروز تھے، اور آسمانوں سے وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ کو بھینچا، آپ کو گلے لگایا اور اللہ کا یہ خوبصورت اور پاکیزہ انعام بتایا، میرے محمد آپ پڑھیے بسم ربک اللہ کے ذاتی پر۔ جو پڑھائیاں آپ پڑھتے پھر رہے ہیں، اگر وہ پڑھائیاں اس اللہ کے قرآن سے میل نہیں کھاتی تو وہ ہمارے لیے جہنم ہے، یہ بات طے ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، میں نے بہت مختصر آپ کی سمع خراشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں اپنے دین کی عظمت اور تقدس اور سنت خیر الانام کا شیدائی بنائے، دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطائیں، ہماری لغزشیں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے تغافل اور جو تساہل، ان سے اللہ تبارک و تعالی صرف نظر فرمائے، ہمیں اپنے دین اسلام کا صاحبان نصیب فرمائے، ذاتی سطح سے لے کر قومی ملکی سطح پر اسلام اور شریعت خیر الانام اور خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا نظام کا صاحبان نصیب فرمائے۔ کافرانہ پلید طاغوتی نظام کے عذابوں سے ہمارے ملک اور قوم کو اور پوری امت کو اور پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حضور حاضری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہمیں شرم ساری سے بچائے۔ اللہ کریم جب ہمارے پاس اس کا پیغام اجل آئے، اس وقت اللہ کریم ہم سے رحم فرمائے، ہمارے سکرات سے لے کر پل صراط تک کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی رحم اور کرم کا ذریعہ بنائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنے حضور حاضری کے وقت شرم ساری سے بچائے۔ اور یہی بات ایک درویش نے کی تھی، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر یہ ناگزیر ہو جائے کہ تو ہر صورت ہمارا حساب لے گا اور تو ہمارا حساب لینے پر آ ہی جائے تو ہمیں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہمارا نامہ اعمال نہ کھولنا، مجھے ان سے شرم آتی۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بدی، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو ان ہستی کے سامنے نہ کھولنا، وہ کیا فرمائیں گے کہ میرا دین آیا، میں نے اس دین کی عظمت اور تقدس کو پوری دنیا پر آشنا کروایا، اور یہ میرا امتی کہلا کر پھر میرے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔ اے اللہ مجھے شرم ساری سے بچانا۔ اللہ کریم ہمیں حشر کے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر اپنے دین کی عظمت اور تقدس کی خوشبو اور مہک عطا فرمائے، ہمیں اپنے پاک نام کی نسبت اور ذکر اللہ کی طرف اپنے دل کی گہرائیوں سے نسبت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے خیر اور برکت کا حکم صادر فرمائے، یہاں ہمارے آنے کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے، ہمارے عفو و درگزر اور ہمارے لیے خیر اور برکت کا حکم صادر فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی عظمت اور تقدس کا ادراک اور آشنائی عطا فرمائے، اور ہمیں سنت خیر الانام کی نعمت سے بالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کی عظمت اور اس اسلام اور قرآن شریعت خیر الانام اور نظام نبوت خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا شیدائی اور داعی بنائے، اور اس کی کامیاب تکمیل تک کے لیے ہمیں مقبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ